السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا خوبصورت مہینہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں ڈھیر ساری نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان یہ رب کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم جتنی بھی نیکیاں کریں گے ان میں ڈبل اضافہ ہوتا ہے۔ نفل ادا کر رہے ہیں تو یہ جو نفل ہیں یہ ان کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور بچیوں، اس ماہ رمضان کے اندر ہم جتنا بھی عبادت کریں گے اتنا کم ہے، کیونکہ ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک اس ماہ رمضان کے اندر ہم سب کو اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے کماتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے سخت عذاب ہے، قبر کے اندر بھی اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ حرام سے بچیں، حق حلال کھائیں۔ اسی حق حلال جو رزق کماتے ہیں کھاتے ہیں یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذرا فطرانے اور جو عید کے بعد آتا ہے فطرانہ دینا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا؟ پیارے بچوں، یہ جو ہم فطرانہ دیتے ہیں، یہ ماہ رمضان کے جب ہم روزے رکھتے ہیں اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ فطرانہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم فطرانہ دیں گے۔ ہمارے روزے جو ہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ روزے ہمارے اچھے ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، جیسے ہم جہاد کرتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ جو ادا نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فطرانہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ فطرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قاری صاحب، میں آپ کو زحمت تو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پوچھنی ضروری ہوتی ہیں، اور یہ سارے احباب بھی اسی لیے کھڑے ہیں تاکہ ہمیں کچھ تھوڑی معلومات مل جائیں۔ جیسے آپ بچوں کو تبلیغ کر رہے تھے ماشاءاللہ، اس کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اور پھر اس کے فطرانے کے حوالے سے، تو اس میں ایک چھوٹی سی بات جو مجھے سمجھ آئی، میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ وہ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ حرام کی جو کمائی ہوتی ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو اگر کوئی بندہ حرام کی کمائی سے فطرانہ دے دے، زکوٰۃ دے دے، تو کیا اس کی وہ قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہمارا اسلام نے ہمیں سب چیز کا حل قرآن کے اندر بتا دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بتا دیا ہے۔ حرام حرام ہوتا ہے، انسان جتنا بھی حرام کمائے وہ کہے کہ نہیں میں اس سے زکوٰۃ نکالوں گا یا اس سے فطرانہ نکالوں گا، قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی زکوٰۃ اور فطرانہ جائز نہیں ہے۔ کہ ہمیں چاہیے کہ آج کل لوگ جو کرتے ہیں وہ حرام مال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر جب ماہ رمضان شریف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اسی حرام مال سے، اور اسی سے فطرانہ دے رہے ہیں۔ یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ اللہ کے نافرمان اور اس کے رسول کے نافرمان ہو۔ جی احباب، آپ نے سن لی قاری صاحب کی باتیں، اور آپ کو میرے خیال سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی ہیں۔ تو بس اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فطرانہ اور زکوٰۃ آپ دیتے ہیں وہ آپ کی جو محنت مزدوری اور حق حلال کی کمائی سے کمائی ہوئی کمائی ہے وہ والی قبول ہوتی ہے۔ جو آپ ہیرا پھیری کر کے یا کسی کے جیب کاٹ کے، کسی کا گلا کاٹ کے، یا کوئی غلط طریقے سے کمائی کر کے جو فطرانہ یا زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کا گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی قاری صاحب، آپ نے ہمیں یہ بات سمجھائی، اللہ آپ کو اس کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔